أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. صدق اللہ العظیم. اللہ آخرت کے دلائل بیان فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کیا یہ لوگ اپنے نفسوں کے اندر اپنے آپ کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ نے یہ 6 فٹ کا انسان کس حسین طریقے سے بنایا ہے. اللہ کے علاوہ کون ہے جو ایسا انسان بنا سکے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. جو اللہ ایسا حسین انسان بنا سکتا ہے، کیا وہ اسے اس دنیا سے ختم کر کے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا اور اس سے اس کی زندگی کا حساب نہیں لے سکتا؟ کیا یہ اپنے آپ کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ایک ہستی ایسی موجود ہے جو پوری کائنات کے نظام کو کنٹرول کر رہی ہے. اور یہ بھی حق بنتا ہے کہ اللہ انسان کو اختیار دے کر اس کو جو ہے اس دنیا میں اپنا نائب مقرر کرے اور پھر اس کا حساب نہ لے. یہ نہیں ہو سکتا. تو جو اللہ انسان کو اپنا نائب مقرر کر رہا ہے، اسے اختیارات دے رہا ہے، اس نے اپنے اس ذمہ داری کا حساب بھی لینا ہے کہ اس نے دنیا کے اندر کیا کیا. لیکن سب کچھ ایک مدت مقرر تک کے لیے چل رہا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. ان واضح نشانیوں کے باوجود انسانوں کی اکثریت جو ہے اللہ کی ملاقات کا انکار کر رہی ہے، لیکن ان کا انکار انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. انہیں اللہ کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا اور اپنے کفر، شرک اور نفاق کا حساب دینا پڑے گا. اللہ سے دعا دے رہا میں ایمان اور عمل صالح سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک، کفر اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.